کرامتیں ہم سے صادر ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں سناتا ہوں آپ کو کہ جب حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حضرت خواجہ صابر صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رات کو ان کے مزار پر موجود تھے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کے پڑھنے والوں سے متعلق ایک اہم ذہنیت پر۔ کئی بار درود شریف پڑھنے والے یہ تصور اور یہ خیال جما کر رکھتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھیں گے تو ہم سے طرح طرح کی کرامتیں صادر ہونے لگیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید کرامتیں صادر ہونا ہی ہمارا مقصد بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کرامتیں ہم سے صادر ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں سناتا ہوں آپ کو کہ جب حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حضرت خواجہ صابر صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رات کو ان کے مزار پر موجود تھے اور ایسے ٹہل رہے تھے۔ یہ واقعہ میں نے بار بار حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا ہے، اور اسی لیے میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ آپ اس کو غیر معتبر کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت میں آواز آئی کہ عبد الرحیم۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کون عبد الرحیم، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہاں۔ سوچا کہ شاید یہاں کوئی مجاور ہوگا، ایسا کوئی خادم ایسا ہوگا، کوئی مخدوم اپنے خادم کو بلا رہا ہوگا۔ چلیے جی، وہ بات ختم ہوئی۔ پھر آواز آئی عبد الرحیم۔ اب انہوں نے پھر دیکھا، کیونکہ مجھے کوئی جان نہیں رہا، پتہ بھی نہیں چل رہا آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ عبد الرحیم رائے پوری، ہم تم ہی کو بلا رہے ہیں۔ کہ حضرت آپ کون ہیں، کہاں سے آواز آ رہی ہے، اور کہ ادھر آؤ مزار کی طرف۔ اب وہ مزار کی طرف گئے ہیں، تو مزار کی طرف جا کر انہوں نے جب وہ پہنچے ہیں تو صورت یہ بنی کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان پر القاء ہوا کہ ہماری نسبت گنگوہ منتقل ہو گئی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ ایک القاء تھا۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ میرے اور آپ کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ بڑی باتیں بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس واقعے کو حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بار سنایا کرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بات ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب جب صبح کو بہرحال چلنا تو تھا ہی، حکم کی پابندی کرنی تھی۔ اب جب صبح کو وہاں سے نکل کر چلے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا، دماغ وہیں چل رہا ہے، اور چلتے جو بہٹ قصبہ ہے رائے پور سے پہلے جب وہاں پہنچے ہیں تو ایک جنازہ جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے؟ حضرت نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ بھئی یہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بہٹی کا ہے، جو حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سہارنپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سہارنپور سے جب رائے پور کی طرف جاتے ہیں تو اس جگہ پر ان کا مزار ہے، کسی جگہ پر۔ اب کہتے ہیں اوہو، میں اب سمجھا کہ اس کا مطلب کیا تھا، کہ رات جو کہا گیا تھا کہ ہماری نسبت گنگوہ منتقل ہو گئی ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ اب میں سمجھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کو جو رجوع کرنا ہے وہ گنگوہ جانا ہے۔ اب گنگوہ تو گنگوہ ہے صاحب۔ اب یہ پیدل چلنا شروع ہوئے۔ اب یہ راستے میں دریا اور نہریں وغیرہ آتی ہیں، وہاں آج بھی بہت نہریں وغیرہ ہیں۔ تو اب پل وغیرہ تو تھے نہیں، ہمارے اپنے پڑھنے کے زمانے میں پل نہیں تھے، بعض پل نہیں تھے، بعد میں بنے ہیں۔ تو وہ انگریزی دور تھا، اس وقت میں کہ کہاں پل ہوں گے، بس مسلح بچھاتے تھے اور گزر جاتے تھے، پانی پر مسلح بچھاتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ اب ادھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، انہوں نے اپنے خادم کو باہر کھڑا کیا کہ اس حلیے کا ایک آدمی آ رہا ہے،
اس کو کہنا ہمارے ہاں جادوگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو سمجھیے کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے رہے ہوں گے کہ پانی پر مسلح بچھاتے ہیں اور پانی کو پار کر دیتے ہیں، کتنا بڑا ان کی ریاضتیں رہی ہوں گی۔ لیکن ادھر شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہنا ہمارے یہاں جادوگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ والوں کی نگاہوں میں یہ کرامت کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اور اگر آپ سے ہم بات کرنے لگے تو آپ تو اس کرامت کے پیچھے بالکل جان ہی دیں گے کہ وہ کتنی بڑی بات ہے بھائی، پانی پر مسلح بچھایا اور نکل گئے۔ آپ تو کہیں گے کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا قطب ہے، کتنا بڑا ابدال ہے، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے۔ اور وہاں شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگروں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے، یعنی ان کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اب جب پہنچے ہیں تو خادم کھڑا ہی تھا انتظار میں۔ خادم کو کہا بھائی حضرت سے کہو میں ملنے آیا ہوں، حضرت کا فرمان آپ کے لیے ہے کہ ہمارے یہاں جادوگروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑے پریشان میں تو اتنا مشقت بھرا سفر کر کے کہاں رائے پور اور کہاں ابھی تو بلکہ وہ کلیئر سے آ رہے تھے، کہاں کلیئر اور کہاں گنگو، اتنی دور پیدل چل کر آئے ہیں۔ کہا بھائی حضرت سے جا کے کہو کہ میں تھوڑی دیر مل کر چلا جاؤں گا، کہ نہیں حضرت کا فرمان آپ کے لیے ہے کہ جادوگروں کی ضرورت نہیں ہے، بھائی ذرا جا کے کہو تو۔ حضرت نے کہا کہ حضرت سے جا کے کہو۔ حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا خادم سے کہ بھائی حضرت سے جا کے کہو ابھی چلا جاؤں گا۔ خادم اندر گئے، خادم نے جا کے عرض کیا، حضرت وہ ایسا عرض کر رہے ہیں کہ بس ان سے کہو ہمارے یہاں جادوگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل ملا کر یہی جملہ بار بار ہوتا رہا۔ اخیر میں انہوں نے کہا حضرت سے عرض کرو کہ اگر حضرت جادو کرنا ہوتا تو پھر یہاں کیا لینے آتا۔ تو پھر اس جملے کو جب اندر پہنچایا گیا تو اندر سے بہرحال اجازت ہو گئی، اور اجازت ہوئی تو بہرحال پھر آگے کا وہ سلسلہ چلا۔ پھر حضرت رائے پوری بنے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس واقعے کو سنانے سے میرا منشا و مقصد یہ ہے کہ کرامتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اگر آسمانوں کے بھید جاننے لگیں، زمین کے نیچے کے بھید جاننے لگیں، آپ اگر ہواؤں میں اڑنے لگیں، اگر آپ کو کشف اور الہام تقویٰ والا ہونے لگے اور سب کچھ ہونے لگے، اور پتہ چلا کہ آپ کے ہاں کوئی مریض آیا اور بس آپ کو دیکھتے ہی شفا پانے لگے، اور جنات آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہونے لگے، مجھے بتائیے اللہ کا قرب کتنا ملا؟ کیا اللہ کے قرب کا تعلق ہواؤں میں اڑنے سے ہے؟ اللہ کے قرب کا تعلق ہواؤں میں اڑنے سے ہے؟ اللہ کے قرب کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ پانی پر چل لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے قرب کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے یہاں آ کر لوگ مریض کتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ان چیزوں کا تعلق اللہ کے قرب سے نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کا اولین مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ کے درود شریف پڑھنے میں آپ کا یہ بھی مقصد نہ ہو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگے۔ آپ نے ایک مقصد بنا لیا، مقصد آپ کا یہ ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، اللہ و رسول علیہ السلام کا مجھے قرب حاصل ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ ہم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد بنانے سے منع نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرب الہی و قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اب جب آپ مقرب عند اللہ ہو جائیں گے، جب آپ مقرب عند الرسول ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا ستارہ قسمت جب بیدار ہوگا تو آپ کو زیارت کی نعمت ادھر سے عطا فرما دی جائے گی، ادھر سے عطا فرما دی جائے گی۔ ہمارے تو سیدھی بات یہ ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں اس لائق کہ ہمیں زیارت ہو جائے۔ یقیناً اگر ہمیں زیارت ہو جائے یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہمیں زیارت سے مشرف فرما دیا جائے یہ ہم پر احسان کیا گیا ہے، ورنہ یقیناً ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرمائیے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیج سکیں، بلکہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اور یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ آپ درود نازل فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج سکیں۔ اسی لیے کوئی بھی درود کا صیغہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس میں ڈائریکٹلی آپ بھیج رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، بلکہ ہر صیغے کے اندر صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ صیغہ، یعنی اے اللہ آپ درود نازل فرمائیے، اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے، اللہ آپ سلام نازل فرمائیے، یہ صیغے ہوتے ہیں۔ صلی علی محمد نہیں ہوتا، بلکہ صلی اللہ علی محمد ہوتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو یہ نہیں ہوتا، بلکہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ کیوں؟ ہم نہیں ہیں اللہ اس لائق جو تیرے حبیب علیہ السلام کی عظیم الشان ہستی پر درود اور سلام بھیج سکیں۔ بس یا اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہمارے درود اور سلام کو آپ نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو عزیزو، ہم بھلا کیسے اس کا تحمل کر سکتے ہیں کہ ہم یوں دعا کریں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو میں آپ کو گناہ گار نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میری نہ سمجھی جائے۔ اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، استعداد مطلب اپنا ظرف ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تو ایسا ہوتا ہے کوئی لمبے لمبے وظیفے کرتا ہے کہ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے لگے، اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے وہ بس اللہ کے سامنے دل میں تو چاہت ہے، ظاہر بات ہے مومن ہے الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، تو دل میں تو چاہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، لیکن زبان سے جب اللہ سے کہنے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں کون سی زبان سے کہوں، نہ میرے پاس ایسی زبان ہے جس زبان سے کہوں، اور نہ میرے پاس ایسی آنکھیں ہیں جو آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل کر سکیں۔ یہ چیز ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے بالکل بے غرض اور بے نفس ہو کر۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب آپ دعا کرنے بیٹھیں اس وقت میں اپنی جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، بائی دی وے، جیسے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے، اب وہ یوں کہے کہ یا اللہ میں نے یہ درود شریف پڑھا ہے، اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا ہے، اللہ آپ خوش ہو جائیے، اپنے رسول علیہ السلام کی خوشنودی بھی مجھے عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تیری خوشی کے واسطے سے میرا سوال یہ ہے، اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دیجئے۔ یہ الفاظ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میرے الفاظ یاد نہ ہوں، کوئی ضروری نہیں آپ میرے ہی الفاظ میں کہیں گے، بلکہ آپ اس بات کو اپنے الفاظ میں کہیے۔ کسی نے کہا تھا حضرت بتائیے کوئی ایسا عمل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگے، تو ان بزرگ نے یہ فرمایا بھائی یہ آپ کا ظرف ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، ہم تو ایسی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم تو تمنا بھی کر سکیں، کہ ہمارے پاس نہ وہ تمنا کرنے کے لائق پاکیزہ دل ہے اور نہ ایسی پاکیزہ نگاہیں ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کر سکیں۔ میاں یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ تمنا رکھتے ہیں۔ دیکھو، ایک مومن اور مسلمان ہونے کے واسطے تو ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ خدا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، لیکن اس سے پہلے یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارا دل پاکیزہ بن جائے، کہ پاکیزہ دل کے اندر ہی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ سکتی ہے۔ اب ہم دل تو پاکیزہ کرتے نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ گندے دل میں نہ اللہ بستا ہے نہ رسول علیہ السلام بستے ہیں، اس لیے اللہ کو بسانا ہے دل میں، رسول علیہ السلام کو بسانا ہے تو پہلے دل کو پاکیزہ کرنا ہے۔ کسی کو امام صاحب سے بغض ہے تو کسی کو اپنے بھائی سے بغض ہے، تو کسی کو بہن سے بغض ہے، کسی کو کسی پڑوسی سے بغض ہے، کوئی بیوی سے نہیں ملنے کو تیار ہے تو کوئی شوہر سے ملنے کو تیار نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے۔ یہ بغض سے تو دل پاک ہی نہیں ہے، دلوں میں تو شہوات گھسی ہوئی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بس جائے ہمارے دل میں، رسول علیہ السلام بس جائے ہمارے دل میں۔ پہلے دلوں کو پاک کرو، جب بازار میں جاؤ تو نگاہیں آپ کی بھٹکتی نہ ہو، جب فون پر آپ ضرورت کی حد تک ہم کہتے ہیں فالتو فنڈ میں فون نہیں چلانا ہے، لیکن ضرورت کی حد میں جب فون چلانا ہے تو فون میں کوئی ایسی غلاظت نہ دیکھی جائے جو اللہ و رسول علیہ السلام کے۔ بھائی ایک بات بتائیے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، انہوں نے دعا کی یا اللہ اب میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لیجئے،
میری بینائی ختم کر دیجئے. انہوں نے یہ دعا کی. کیوں؟ اللہ جن آنکھوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اب میں ان آنکھوں سے گندی دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جن آنکھوں سے گندی دنیا کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں دل میں اللہ و رسول علیہ السلام کو بسانا ہے تو پہلے دل کو پاک کرنا ہے. زبان سے اللہ و رسول علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے تو زبان کو پاکیزہ بناؤ. جن آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا شوق ہے ان آنکھوں کو پاکیزہ بناؤ اور پھر کہو اللہ رب العزت کے حضور میں یا ربی مجھ فقیر کی بھی سن لیجئے کہ دل میں تمنا ہے، دل اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اور یاد رکھیے گا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مایوس اور محروم نہیں کیا کرتے. میں اس پر ایک مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات کو ختم کرنا کی طرف چلیں گے. ایک جوان مدینہ طیبہ میں مقیم تھا. اپنے جس ملک سے وہ آیا ہوگا اس ملک سے اپنی دکان وغیرہ سب کو ختم کر کے آیا تھا عشق مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے. اب یہاں اس کو اقامت والا جو دائمی اقامت کا تو مل نہیں سکتا، نیشنلٹی تو ملتی نہیں سعودی عرب کے اندر. اب وہ چاہتا تھا کہ بس یہیں کسی طرح سے کسی دن موت آ جائے اور بس بات ختم ہو جائے. ہو گئی اقامت، پھر تو وہاں اگر وہاں انتقال ہوگا تو جنت البقیع کے اندر ہی تدفین ہو گئی، بس ہو گئی نیشنلٹی. اب قبرستان سے تو نکال کے کوئی بھگا نہیں دے گا نا، بھگاؤ اس کو اس کے ملک، ایسا تو نہیں ہونے والا. چلیے جی، اب وہ پولیس والے اس کے پیچھے رہتے تھے، اب وہ ہاتھ ہی نہیں آتا تھا. اب اللہ کی قدرت ایسی ہوئی ایک دن وہ پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا. پولیس والے بہت دنوں سے اس کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا تھا. اب جب پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے جانے لگے کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے پیچھے ہم بہت دنوں سے ہیں اور اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بھیج کر ہی مانیں گے. تو اس جوان نے کہا اچھا آپ مجھے بھیج کر تو مانیں گے مگر 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے. کیا؟ مجھے آخری بار دیدار روضہ اقدس کرنے دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بندے کو انہوں نے باہر سے ہی اتنی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے تم دیدار کر لو، یہیں سے کھڑے ہو کر دیدار کر لو روضہ اقدس کی. اس بندے نے وہیں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہار لگائی، یا آقائی، یا مولائی، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا مجھ سے وعدہ نہیں تھا؟ کیا میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ مجھے یہیں کی اقامت مل جائے، مجھے یہیں رکھ لیا جائے، میری موت یہیں آئے؟ آقا جی یہ مجھے رکنے نہیں دے رہے. اس ٹائپ سے مطلب انہوں نے اپنے الفاظ میں جو بھی کہا اس طرح سے کہا. یوں کہتے ہیں کہ وہ جوان وہیں پولیس والوں کے ہاتھوں میں ہی اچانک وہ جوان زمین پر گرا اور اللہ کی قدرت سے فوت ہو گیا. اس جوان کی روح قبض ہو گئی. اس کی تمنا کیا تھی؟ اس کی تمنا یہ تھی کہ میری روح یہیں قبض ہو جائے، میری روح یہیں قبض ہو جائے. اس بندے نے کہا مجھے آخری دیدار کرنے دو روضہ اقدس کے، اور اس بندے نے روضہ اقدس کا جو دیدار کیا اور وہاں جو اپنی فریاد لگائی کہ آقا جی کیا میرا آپ کا یہ معاملہ نہیں تھا؟ کیا میں اپنی دکان بند کر کے آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کے قرب میں نہیں آیا تھا؟ آقا جی کیا میرا آپ کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ اب تو میں یہیں مرنا چاہتا ہوں؟ بس یہی الفاظ تھے تقریباً. اور انہی الفاظ میں پولیس والوں نے ایک نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، ادھر سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ اسی حالت میں پولیس والوں کے ہاتھوں میں رہ کر ہی وہ بندہ گرا اور گر کر اس کی روح قبض ہو گئی. اب وہ پولیس والے ہائے 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 افسوس، ہائے افسوس، اپنے اوپر افسوس کرنے لگے کہ ہم نے کس عاشق مصطفیٰ کو چھیڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کس عاشق رسول کو چھیڑ دیا. یہ تو عاشق تھا، یہ تو عاشق تھا. اب وہ واویلا کرنے لگے کہ وہ کہیں ہم پر تباہی نہ آ جائے، ہم تو پہچان ہی نہیں پائے یہ عاشق تھا. اس لیے عزیزوں اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگزی کرنا ہے، لیکن پہلے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا ہے. اپنی جن آنکھوں سے ہم دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں ان آنکھوں کو کسی بھی غیر محرم یا کسی بھی حرام شے کی طرف جانے سے روکیے. اور جس زبان سے آپ اللہ کا ذکر، اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس زبان سے جھوٹ کو، غیبت کو، لوگوں کی کے ساتھ کذب بیانی کو اور ہر قسم کے گناہوں کو
دور کر دیجئے۔ اس ایک حیرت کی بات ہے، آپ اسی زبان سے درود شریف پڑھیں اور اسی زبان سے غیبتیں کریں، اسی زبان سے آپ درود شریف پڑھیں، اسی زبان سے جھوٹ بولیں، اسی زبان سے آپ درود شریف پڑھیں یا ذکر اللہ کریں اور اسی زبان سے کسی اور قسم کا گناہ کریں۔ نہیں میرے دوست، پھر اس زبان میں پاکیزگی نہیں آنے والی۔ اس لیے پہلے اپنے کو طاہر کرنا ہے، اپنے کو پاک کرنا ہے، اور پھر ذکر کی لذتوں کو ڈھونڈنا ہے، پھر درود شریف کی برکتوں کو ڈھونڈنا ہے۔ اس لیے میں بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں کہ آج سے بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے درود شریف کا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کرامتیں کھل جائیں، بس ہمارا مقصد یہ ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے کشف ہونے لگے، کوئی کہتا ہے میری دعائیں قبول ہونے لگیں، کوئی کہتا ہے مجھے دست شفا حاصل ہو جائے، کوئی کہتا ہے مجھے طی عرض حاصل ہو جائے، کوئی کہتا ہے مجھے دست غیب حاصل ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ یہ تو وہ صفات ہیں جو ساری کی ساری درود شریف پڑھنے والوں کو مل ہی جاتی ہیں، پھر ان کے پیچھے کیا بھاگنا؟ بھاگو تو اس رب کے پیچھے بھاگو جو رب ہمارا مطلوب حقیقی ہے، اس رسول علیہ السلام کی محبت کے پیچھے بھاگو جو ہمارے مطلوب ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہمارا آج کا یہ پیغام ہر ایک درود شریف پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ اصلاحی اور اہم بیان ہے، اس لیے اس کو ضرور سنا بھی جائے اور دوسرے اہل درود شریف تک اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارے معاون بھی آپ کو بننا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.